M.M. Alam was a part of East Pakistan سے ان کی فیملی بلانگ کرتی تھی. He was a die-hard Pakistani. His family was a die-hard Pakistani. انڈین آرمی کے جو کمانڈر تھے جنرل چودھری، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب 6 کی شام کو جم خانہ کلب لاہور میں فتح کا جشن منایا جائے گا. تو M.M. عالم صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو یہ وقت ہے کہ ہمیں گلومی نہیں ہونا، سومبر نہیں ہونا، ہم نے ریونج لینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے جہازوں کو دیکھا تو میں ان کے پیچھے گیا. ڈک ڈاؤن کرتے ہیں اور ٹری ٹاپ پہ ایگزٹ کرنا شروع کرتے ہیں. M.M. عالم صاحب پیچھے جاتے ہیں. سڈنلی ہی سیز کہ ایک جہاز ان کو نظر آتا ہے اور ان کو ہیٹ بھی نظر آتی ہے، سو وہ شوٹ کرتے ہیں. یہ جہاز جس پہ انہوں نے دوسرا میزائل فائر کیا، وہ جہاز ایکسپلوڈ ہوتا ہے. اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں دیٹ ہی واز اے ہیرو. وہ جو اقبال کی نظر میں شاہین کا تصور تھا، تو وہ M.M. عالم وہ لوگ تھے یا اس کیڈر میں آتے تھے. السلام علیکم everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very interesting episode today. پہلے میں گیسٹ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں. ایئر مارشل ارشد محمود ملک is a 3-star retired officer in the Pakistan Air Force. He's also the ex-CEO of PIA. ایک تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. اور آپ کو بھی میں تھوڑا سا آف ایئر ڈسکس کر رہا تھا، تو میں آڈینس کو بھی بتا دیتا ہوں دا ٹاپک ٹوڈے. اس میں تھوڑی سی کیویاٹس پہلے کر لیتے ہیں. کیا پاکستان کی آج آرمی صحیح کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، از ناٹ دا ٹاپک آف دا کانورسیشن. کیا 1965 کی جنگ ہونی چاہیے تھی؟ شوڈ وار بی اوائڈڈ؟ یس. کیا ہم نے اس وار میں صحیح کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ اگین وی کین بریفلی ٹچ آن دیز ٹاپکس، لیکن دس از ناٹ دا ٹاپک. یہ ٹاپک بھی نہیں ہے کہ ہم ڈیفینس ڈے 6 سپٹمبر کو کیوں ملاتے ہیں. اگین وی کین ٹچ آن دیز ٹاپکس بٹ ناٹ دا ٹاپک. ٹاپک سمپلی سر از M.M. عالم، ان کی زندگی، جن کو لٹل ڈریگن بلایا جاتا ہے، جو آنیسٹلی ایک ٹاپ گن والی اسٹوری لگتی ہے. ناٹ ویری ڈسملر ٹو میوریک ان ٹاپ گن. اینڈ ایک جب میں نے یہ حامد میر صاحب آئی تھنک سال ڈیڑھ پہلے اس پوڈ کاسٹ پہ آئے، 1965 وار کی ہماری بات ہو رہی تھی، تو جب ہماری یہ بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں تھا کہ میں کسی ایئر فورس آفیسر سے ملوں ہو از بین ان بیٹل اینڈ ہو سین دس، اینڈ ان سے پوچھوں کہ یہ سارا کیسے ہوتا ہے. تو شروع کرتے ہیں سر فرام دیٹ ایونٹ فل ڈے. آئی تھنک 7 سپٹمبر تھا یہ 1965 میں. ایس ان اے ڈے. تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ اس دن پہ کیا ہو رہا تھا. حامد میر صاحب نے مینشن کیا تھا M.M. عالم صاحب واز ریسائٹنگ دا قرآن اینڈ دین دی انسیڈنٹ ہیپنڈ. واٹ انسیڈنٹ ہیپنڈ اینڈ ہاؤ ڈیڈ اٹ آل اسٹارٹ؟ Shahan, thank you very much. I'm also very excited and thankful to you that you gave me this opportunity. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور جس نسل سے یا جس ایج سے میں بلانگ کرتا ہوں، ظاہر ہے ہمیں کچھ چیزوں کا ایکسپوجر ہے، اور مجھے بڑی خوشی کہ آپ جیسی جو ہماری بات کی نسل ہے وہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے، اور آپ کے توسط سے جو مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والے بھی اس کو انجوائے کریں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. M.M. عالم اور اس طرح کے بہت سے لیڈرز جو پیدا ہوئے، وہ ایک رول ماڈل تھے ہمارے لیے ہر لحاظ سے، بحیثیت انسان، بحیثیت پروفیشنل. اور اگر میں صحیح بات آپ سے کہوں کہ وہ جو اقبال کی نظر میں شاہین کا تصور تھا، تو وہ M.M. عالم وہ لوگ تھے یا اس کیڈر میں آتے تھے. جیسے آپ نے کہا کہ جنگ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. جنگیں قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں. قوموں کے زوال میں جو بھی چیزیں آتی ہیں اس میں جنگ کا بڑا ایک رول ہوتا ہے، اور اس سے اب اپنے آپ کو جتنا بھی کوشش کر کے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ سمجھیں کہ جب سے پاکستان بنا، ہم ایسے حالات و واقعات سے گزرے گئے کہ جب تقسیم پاکستان کا واقعہ رونما ہوتا ہے، اور جو آزادی ہم نے الحمدللہ حاصل کی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا مسلمانوں کے لیے کہ اس دور میں ایک اتنی بڑی سلطنت اور اتنے بڑی پاور انڈیا ہندوستانی اور ان کے ساتھ انگریزوں کے جو ملی بھگت تھی، اس میں سے آپ نے اپنے ملک، اپنے لیے ایک نظریاتی مملکت اچیو کر لی، جو کہ یقیناً ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا کہ 1965 کی جنگ. تو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ جیسے ہماری آزادی پوری ہوئی، اب اس وقت سے لے کے میں اگر 1965 تک کی محدود رکھوں تو اگین ایک چیلنجز کا سامنا تھا کہ شروع میں 47 میں کشمیر کی طرف جب مارچ ہوا، وہ والا ہوا، پھر کنٹروورسی ختم نہیں ہوئی، اور دونوں ملک جو تھے
خاص طور پہ پاکستان اگر آپ کو یاد ہو یا اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو وسائل کے لحاظ سے ہم کہیں بھی نہیں تھے. اگر ہندوستان کو یا بھارت کو آپ دیکھتے تو بھارت آگے سے آگے چلتا جا رہا تھا, اور جبکہ ہمارے پاس جب آزادی ہوئی تو چند ایک پائلٹ تھے, چند ایک آفیسرس تھے, اور جو جنگی ساز و سامان تھا وہ گنتی کے برابر تھا. آرمی پھر بھی کچھ حالت میں تھی, حالانکہ ان کے پاس بھی کوئی ٹینک اور وہ نہیں تھے, اور ہمارے پاس ایئر فورس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. 2-3 بیس تھے, اور جس کے اوپر ہم اپنے پائلٹس کی ٹریننگ کرتے تھے. اور یہ پائلٹس جو کروا رہے تھے, جو کہ ہمارے فادرز آف دی ایئر فورس تھے, یہ وہ لوگ تھے جو کہ متحدہ ہندوستان میں تھے, ایئر فورس میں تھے, اور انہوں نے اس زمانے میں انگلینڈ سے یا امریکہ سے تربیت حاصل کی, خاص طور پہ انگلینڈ میں. تو یہ وہ دور تھا جب انڈیا نے جنگی جہاز لینے شروع کیے, تو ظاہر ہے پاکستان نے بھی لینے شروع کیے. اب انڈیا کے پاس مسٹیئر تھے, کیمبراز تھے, اور اس طرح بامبرز تھے, جبکہ آپ کے پاس اس وقت تک سوائے ایک قابل ذکر جہاز F-86 تھا. F-104 اسٹار فائٹر, جو کہ آج کے دور میں اگر آپ کمپیئر کریں تو F-16 سے کہیں سپیریئر جہاز تھا, لیکن لمیٹڈ نمبر تھے, اور ابھی ہماری اس کے اوپر وہ مہارت وہ نہیں تھی. تیسرا ہمارا جو تھا وہ ظاہر بامبرز تھے, بڑے اچھے بامبر جہاز تھے جنہوں نے ہمارے ایک تاریخیں رقم کی. کلائی کنڈا کی اسٹرائک میں بھی, اس میں تو F-86 کے. سو جو F-86 ہمارا جہاز تھا وہ ایک بنیادی اور ایک وہ جہاز تھا جس کے اوپر ہمارے پائلٹس کو مہارت تھی. ستمبر کی جنگ, جس کو آپ 7 ستمبر کو کہتے ہیں, تو 7 ستمبر بیسیکلی فضائیہ کا دن تھا. جنگ شروع ہو چکی تھی 1 ستمبر سے ہی, ایڈوانسمنٹ شروع ہو چکی تھی آرمی کی طرف سے. اور اگر آپ یاد کریں تو یہ ایک تاریخ کا واقعہ بنتا ہے کہ انڈین آرمی کے جو کمانڈر تھے جنرل چودھری, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب 6 کی شام کو جم خانہ کلب لاہور میں فتح کا جشن منایا جائے گا. انہوں نے, یہ حقیقت ہے اور اٹ ہیز بین ڈاکومنٹڈ ان دیٹ وے, انہوں نے انگلینڈ کے انگلش اور جو فورن کورسپونڈنٹ تھے ان سب کو انویٹیشن بھیج دی. اب وہ کیسے ہوا کہ وہ 6 ستمبر کو انہوں نے اپنی ٹینکس کے ساتھ ریڈ پلان کی, اور وہ ریڈ اب پاکستان کی طرف آ رہی ہے, اور وہ جو برکی نہر تھی ادھر سے اور دوسری روڈ کی طرف سے آ رہی تھی. سو وہاں سے اصل میں جو صحیح معنوں میں جنگ کا آغاز ہوتا ہے. جب وہ یہ آ رہے تھے تو ہمارے 6 ستمبر کے دن جو پائلٹس تھے, ہم اس وقت ہماری کمان تھی ایئر مارشل نور خان, دا لیجنڈری ون, اگین ون آف دا موسٹ انسپائرنگ لیڈر ناٹ اونلی دی آرم فورسز بٹ آلسو ان دا سولین سیٹ اپ ایز ویل. سو ان کے پاس کمانڈ تھی. جو انہوں نے پلاننگ اور جو انہوں نے اگریسونیس شو کی, آئی تھنک وہ ایک قابل تقلید اور قابل رشک بات ہے. جب بھی 2 ملکوں کے درمیان یا 2 فورسز کے درمیان اس طرح کا مارکا ہوتا ہے تو جو لیڈ لیتا ہے اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. سو اوفینسو از دا بیسٹ پالیسی, دے آلویز سے. سو نور خان صاحب نے جو پلاننگ کی, جو وار پلاننگ کی ہوئی تھی, اس میں انہوں نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کا بھی ایک عنصر رکھا تھا. سو 6 ستمبر کو پاکستان ایئر فورس کی جانب سے پری ایمپٹیو اسٹرائک ہوئی, کیونکہ انڈیا کی طرف سے انٹروژن شروع ہو چکی تھی. سو ہماری آدم پور, ہلواڑہ, پٹھان کوٹ اور ان کی طرف اسٹرائکس گئیں. اب 6 ستمبر کی جو ہماری سب سے بڑی اسٹرائک کامیاب گئی ہے وہ گئی ہے پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پہ. ریٹائر ہوئے ایز اے ایئر کموڈور, بٹ اس وقت اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر نے ایک بڑی مشہور اسٹرائک کی, جس میں وہ پٹھان کوٹ میں اپنے جہاز لے کے گئے, اور انہوں نے زمین پہ کھڑے ہوئے پٹھان کوٹ میں جو ہمارے دشمن کے جہاز تھے ان کو نشانہ بنایا, اور کامیابی کے ساتھ اسٹرائک واپس آئی. 6 ستمبر کو ہی ایم عالم کی سربراہی میں ہماری ایک اور اسٹرائک کی, بٹ انفارچونیٹلی بیکاز آف لیس نمبر آف ایئر کرافٹ اینڈ بیکاز آف انٹرسیپشن بائی دی اینیمی, وہ اپنے ہدف پہ نہیں پہنچے, واپس آ گئے. اسی دن کا ایک بہت بڑا واقعہ 6 ستمبر کا ہوا, جس میں ہمارے جو ایس پائلٹ تھے, ون آف دا برائٹسٹ پائلٹ, وہ تھے سرفراز رفیقی شہید, اور ان کے ساتھ ایک 3 شپ فارمیشن تھی جس میں تینوں بڑے ہی نامور پائلٹ تھے ایئر فورس کے. ایک تھے فلائی لیفٹیننٹ یونس حسن شہید, اور تیسرے تھے فلائی لیفٹیننٹ سیسل چودھری, وہ غازی نکلے. سو یہ 3 ون آف دا بیسٹ کمبینیشن جو ہم سوچ سکتے تھے یہ تھے. سرفراز رفیقی شہید میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا, بیکاز وہ ایک ایسا پائلٹ تھا جس کو اس وقت کے پائلٹ قابل رشک نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ آئی وش آئی کوڈ بی رفیقی. اور لوگ اس وقت یہ کہتے تھے, ہماری فوج میں ہوتا ہے کہ جب آپ
बड़े हो रहे होते हो, सो दे कीप फॉलोइंग एंड दे से यार ही इज़ गोइंग टू मेक इट टू द टॉप स्लॉट. सो रफ़ीकी शहीद जो थे उनके बारे में एक आ जाता था, ही इज़ गोइंग टू मेक इट टू द टॉप स्लॉट. जो यूनुस हसन शहीद थे, अगेन वेरी वेरी, इनकी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को लोग काबिल रश्क निगाहों से देखते थे. और सरफराज रफ़ीक शहीद को न सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग भी ही वाज द मोस्ट लाइकेबल पर्सन अराउंड. और तीसरे थे सैसल चौधरी, जिन्होंने बाद में भी हमें बहुत सिखाया. ये 3 की स्ट्राइक गई, इनके ऊपर अटैक होता है, एक लंबी कहानी. मैं सिर्फ मुख्तसर ये बताऊंगा कि उसमें सरफराज रफ़ीकी शहीद ने बहादुरी की वो दास्तान रकम की कि जब वो अटैक में गए, उनके सामने जब इंटरसेप्ट हुए तो उनकी गन्स जैम हो गई. अब असूल के मुताबिक ही शुड हैव विथड्रॉन, ही शुड हैव डिसकंटिन्यूड द मिशन. बट हमें सिखाया ये जाता है कि जब आप इकट्ठे हों तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, म्यूचुअल सपोर्ट करते हैं. और जो आपका विंगमैन होता है एक्चुअली वो आपकी जान की हिफाजत करता है. सो इन्होंने सैसल को कहा कि सैसल अब तुम आगे आ जाओ, मैं तुम्हारी टेल पे आ जाता हूँ. अब जो बाकी लोग देख रहे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि इसके पास वेपन्स हैं, मिसाइल हैं, या इसके जहाज़ की क्या हैसियत है. सो रफ़ीकी शहीद उसके साथ रहे और ये शो करते रहे कि आई एम विद यू एंड आई हैव ऑल दी एबिलिटीज़, वेपन्स, गन्स, सब कुछ है. लेकिन कब तक? बिकॉज जब आप दुश्मन के घर जाते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा इंटरसेप्शन एफर्ट होती है. तो उस दिन हमारे सरफराज रफ़ीकी शहीद हुए इस मार्के में, साथ ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हसन भी शहीद हुए. सो 6 सितंबर इस लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन था कि हमने 2 बहुत एस पायलट अपने लूज़ किए और इंडिया ने जो ज़मीन पे खड़े हुए जहाज़ थे वो लूज़ किए. और बहुत ज़्यादा पठानकोट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जहाज़ तबाह हुए. उससे पहले अगर आप देखें तो सरफराज रफ़ीकी शहीद और इम्तियाज़ भट्टी, अभी इनकी रहलत हुई है, गाजी थे, उन्होंने 2 जहाज़ भी गिराए थे. और उन 2 जहाज़ों के गिराने की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने अपने एक फ्लीट जो था वो सारा ग्राउंड कर दिया. सो नाउ ये एक सिनेरियो बिल्डअप हो चुका था 6 सितंबर तक. 6 सितंबर को सरगोदा में ख़ास तौर पे, जहाँ से सरफराज रफ़ीकी शहीद और यूनुस हसन शहीद हुए, तो एक ग्लूमी सी फ़िज़ा थी, एक सोम्बर सी थी फ़िज़ा. एवरीबडी वाज डिस्टर्ब्ड. आपका बहुत प्यारा और काबिल रश्क और काबिल तक़लीद लोग आपसे जुदा हो गए. तो कहते ये हैं कि एम आलम शहीद ने शाम को ये सारे इकट्ठे हुए तो एम आलम साहब खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि देखो ये वक्त है कि हमें ग्लूमी नहीं होना, सोम्बर नहीं होना, हमने रिवेंज लेना है. और उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये जो उस वक्त उनका जो ज़्यादा जहाज़ आते थे, हंटर आते थे और वैम्पायर बॉम्बिंग के लिए, तो उन्होंने कहा हंटर मैंने उड़ाया हुआ है, तुम्हारा F-86 से कहीं बेहतर. कल जो आज हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं उसका रिटेलिएशन आएगा और बहुत भरपूर अंदाज से आएगा. उसको हमने हैंडल करना है और भरपूर तरीके से. सो ये वो एक फ़िज़ा थी 6 सितंबर की जिस पे उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया. और 7 सितंबर का वो दिन आता है जिस दिन फिर ये हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है. जहाँ तक हिस्ट्री रिकॉर्ड होने वाली बात है, आप बिकॉज यू आर पायलट, आप हम मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं और आप हमें थोड़ा सा समझाएं ये कितना इसमें एलिमेंट ऑफ स्किल है, कितना इसमें एलिमेंट, मतलब जो मुझे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वो एक सर्टेन एंगल पे अगर सारे जहाज़ हों तो सिर्फ वो 5 एकदम से गिर सकते हैं. टू माई नॉलेज वो ही इज़ द ओनली एस इन अ डे, राइट, इन एयरफोर्स हिस्ट्री, नॉट इन पाकिस्तान एयरफोर्स हिस्ट्री, कॉम्बैट हिस्ट्री. तो सर थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि इसमें से कितना लक है, कितनी किस्मत है, कितनी स्किल है, टेक्निकली ये कितना मुश्किल है और ये क्यों कभी फीट इससे पहले और इसके बाद रिपीट नहीं हुई. देखिए ये राय कायम की जा सकती है कि इसमें लक का फैक्टर है, डेस्टिनी तो होती ही होती है, लेकिन एक साहिब किरदार, साहिब गाजी और जिसमें एबिलिटीज़ हो. अब आप जब एम आलम साहब की इब्तदाई ज़िंदगी को देखते हैं तो उनके अंदर वो चीज़ नज़र आती है जो हमें लोगों ने बताया, जो हमने अपने सीनियर्स को देखा कि जब एम आलम साहब सरगोदा में होते थे तो वो अपना बहुत सा वक्त अपने जहाज़ में गुजारते थे पीस में, प्लस वो बहुत सी किताबें पढ़ते थे कॉम्बैट रिलेटेड, एविएशन रिलेटेड. नाउ हाउ डज़ दैट हेल्प? दैट क्रिएट्स योर माइंड सेट. इफ़ यू आर थिंकिंग ऑल द टाइम अबाउट दीज थिंग्स और आप सोच ही ऐसा रहें तो आपकी अंदर की जो जिबिल्लत है उसके अंदर प्रोफेशनल टच अप मिलता है. सो यू गेट प्राइड ऑल्सो एंड यू आर रेडी ऑल्सो. अगर आप इस वाक़े को, अगर मुझे इजाज़त है मैं थोड़ा सा नरेट करूँ, तो इंडियन स्ट्राइक्स होती हैं एज एक्सपेक्टेड, राइट.
ہوتا ہی ہے. میں تھوڑا بہت ظاہر ہے ٹیکنیکلی تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو جب آپ انڈین یا جو بھی ایئر فورس کسی دوسری ایئر فورس کی طرف جاتی ہے تو اس کو ہمیں پہلے سے اندازہ تو تھا اور ہوتا بھی ہے. سو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہوا میں اس کو کہتے ہیں کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ, یعنی جہاز ہوا میں آپ لانچ کر دیتے ہیں, جو کہ مختلف موقعوں پہ اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت آپ کو اڑاتے ہیں. شروع تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں, پھر بیچ میں کرتے ہیں, پھر ایک ریئر پہ رکھ دیتے ہیں. اب 6 ستمبر کا دن آتا ہے, پہلی اسٹرائک آتی ہے, وہ گزر جاتی ہے ہم پر. دوسری اسٹرائک آتی ہے. اب میں موازنہ بھی کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں لک فیکٹر, لیکن اس میں آپ دیکھیں پروفیشنل فیکٹر, ٹریننگ فیکٹر, اینڈ جو ہم مسلمانوں کی ایک اندر سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ تیری پرواز میں ہے شاہین کہستانی, انڈین ریڈ آتی. یہ سرگودا ایئر فیلڈ مین ایئر فیلڈ ہے, وہ اس کو کراس کرتے ہیں اور آگے ایک ڈس یوزڈ ایئر فیلڈ ہے, اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. وہاں پہ کچھ نہیں ملتا ان کو. اس زمانے میں, آج کل تو لیول اٹیک ہوتے ہیں, اس زمانے میں پل اپ کر کے آپ اٹیک کریں. سو وہ پل اپ کرتے ہیں, وہاں کچھ نہیں ملتا. سو وہ کہتے ہیں غلط آ گئے. اب یہ ایسٹ سے آ رہے ہیں, تو یہ جو ایئر فیلڈ میں بتا رہا ہوں چھوٹا سرگودا جسے کہتے ہیں, یہ ویسٹ میں ہے اور اس سے 8 میل 9 میل کے فاصلے پہ آپ کا مین ایئر فورس بیس ہے. سو یہ یہاں سے واپس آتے ہیں, واپس آ کے اب یہ مین بیس پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے اور یہ سرگودا کے جو باسی ہیں ان کو پتہ ہے کہ سرگودا بیس کے بالکل ساتھ سلطان ٹیکسٹائل مل ہے. یہ ایکچولی جو بامبنگ کرتے ہیں یا راکٹ مارتے ہیں وہ سلطان ٹیکسٹائل مل پہ مارتے ہیں, سرگودا بیس پہ نہیں مارتے. ایک تو اللہ کا کرم جو ہم جیسے مسلمانوں کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبانہ مدد بھی تھی. جب یہ اٹیک کر کے نکلتے ہیں, اب ہمارے اس زمانے میں ریڈارز بھی تھے, لیکن ایک کلر کنٹرول کہلاتا تھا جو اوپر سے دیکھ رہا ہوتا تھا, یعنی کسی اونچے مقام پہ, تو وہ رپورٹ کرتا تھا کہ 4 بوگیز 4 ایئر کرافٹ اور 2 ایئر کرافٹ ایگزٹنگ ٹورڈز ویسٹ, ایگزٹنگ ٹورڈز ساؤتھ. تو وہ اناؤنس کرتا ہے جی کہ آئی ہیو سین ایئر کرافٹ, آوازیں بھی آتی, دے آر ایگزٹنگ. اس کو ریڈار کنٹرولر ان کو کہتا ہے کہ بوگیز ایگزٹنگ, گو فار دیم. اب 4 جہاز ہیں, ایک کی قیادت ایم عالم صاحب کر رہے ہیں, ایک کی قیادت امتیاز بھٹی صاحب کر رہے ہیں, جنہوں نے چند دن پہلے 2 جہاز گرائے اور ان کا مرائل دیکھیں. اور ایم عالم صاحب تو ویسے ہی مرد مومن, مرد غازی, اور جن کی آنکھوں میں نظر آتی ہے کردار کی صلاحیت اور جو پروفیشن. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے جہازوں کو دیکھا تو میں ان کے پیچھے گیا. اب دیکھیں انڈین بھی پروفیشنلز تھے, ہنٹر جہاز تھے, جو کہ اس زمانے میں بڑے اچھے جہاز تھے, یو کے کا یہ پروڈیوسڈ ایئر کرافٹ تھا. تو وہ ڈک ڈاؤن کرتے ہیں اور ٹری ٹاپ پہ ایگزٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ایم عالم صاحب پیچھے جاتے ہیں. اچھا, اس زمانے میں F-86 کے پاس مسائل تھے, سائیڈ وائنڈرز تھے, F-104 کے پاس بھی تھے. اب ٹاپ پہ F-104 میں تھے عارف اقبال صاحب اور نیچے امتیاز صاحب. تو امتیاز صاحب بھی آتے ہیں اور ایم عالم صاحب بھی آتے ہیں. بٹ امتیاز صاحب جب بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ عالم صاحب کی سپیڈ زیادہ تھی اور وہ اپنے ونگ مین کے ساتھ مجھے وہ شوٹ کر کے ان کے پیچھے چلے گئے. اب وہ پیچھے تو جا رہے ہیں بٹ ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا, بیکاز ٹری ٹاپ ہے. اچھا, جو فلائنگ سمجھتے ہیں یا جو فائرنگ سمجھتے ہیں وہ یہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہیٹ سیک کرتے ہیں, اور اس زمانے میں ریڈار نہیں تھے ہمارے پاس کم سے کم. تو آپ جب پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو جو ہیٹ آپ کے مسائل کے آگے سیکر لگا ہوتا ہے وہ گراؤل دیتا ہے, نوائز دیتا ہے. اس نوائز سے آپ کا لاک ہو گیا اور یو کین فائر, کوئی لاک نہیں آ رہا. سڈنلی ہی سیز کہ ایک جہاز ان کو نظر آتا ہے اور ان کو ہیٹ بھی نظر آتی ہے, سو وہ شوٹ کرتے ہیں بٹ وہ مس ہو جاتا ہے. یہ ایم عالم صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں نے جہاز مسائل فائر کیا, مس ہو گیا. اب وہ بھی پیچھے ہیں. سڈنلی وہ جہاز دیکھتے ہیں دونوں اٹھ جاتے ہیں اوپر. وہ کیوں اٹھتے ہیں ایم عالم صاحب بتاتے ہیں کہ ہائی ٹینشن وائرس تھیں. سو ہائی ٹینشن وائر اس لو پہ یہ فلائنگ ہو رہی ہے, اب 700-800 اسپیڈ پہ. وہ جہاز اٹھتے ہیں, ایم عالم صاحب کو ایک کلیئر گراؤنڈ ملتا ہے, وہ دوسرا میزائل داغ دیتے ہیں. 2 میزائل ہوتے ہیں. دوسرا میزائل ان کے مطابق مس ہوا ہے, لیکن جو اوپر سے دیکھ رہے تھے اور جو انہوں نے بعد میں جا کے دیکھا, ہر میزائل کے اندر ایک تو ہیٹ سیکنگ ہوتی ہے, دوسرا اس کے اندر پراکسیمیٹی فیوز ہوتا ہے کہ اگر وہ مین سورس کو مس کر رہا ہو تو جو جہاز کے اندر ایک تو ٹیل سے ایگزاسٹ سے آ رہی ہوتی ہے ہیٹ, دوسرا اس کی باڈی سے بھی ریڈیشن ہو رہی تھی. سو اس کے قریب 30 فٹ پہ 20 فٹ پہ جو جب جاتا ہے سو وہ پھٹ جاتا ہے. سو یہ جہاز جس پہ انہوں نے دوسرا میزائل فائر کیا, وہ جہاز اس کی زد میں آ کے ایکسپلوڈ ہوتا ہے اور یہ بندہ ایجیکٹ کر جاتا ہے. یہ اب ان کی پہلی شوٹ ہوگی. اب
یہ ابھی بھی اوپر سے کال یہ آئی ہے کہ بوگیز ایگزٹنگ. اب دوسری فارمیشن کے جو 4 جہاز تھے وہ یوں کرس کراس کر کے جا رہے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آئے. یہ تھوڑی دور جاتے ہیں تو یہ جہاز جو ان کے سامنے 4 جہاز تھے وہ ایک بے دلی کا سا ٹرن مارتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں پہ لگ گئے یا دشمن کی نان پروفیشنل اپروچ کہیں کہ جیسے یہ جہاز ٹرن کرتے ہیں تو ایم عالم صاحب کو یہ چاروں جہاز یوں نظر آتے ہیں ایک ساتھ آمنے سامنے, یعنی 1 2 3 4. میں خود پائلٹ رہ چکا ہوں, میں خود بھی. آپ یقین کریں کہ اٹ از ناٹ کہ میرے سامنے جہاز ہو اور میری رینج میں ہو اور 100% کل ہوگا. نو, اٹ اسٹل انوالوز یور اسکل. جو آپ فائر کرتے ہیں اس زمانے میں جو ہوتی تھی بہت بنیادی قسم کے تھے. آپ کو اپنی سائٹ فکس کرنی پڑتی اس جہاز کے اوپر اور اس جہاز کے خاص حصے پہ رکھنی پڑتی. یہ نہیں کہ آپ نے گزاری. سو آپ نے ایک جہاز کو جب تک اپنی اسٹڈی رینج میں نہیں لائے اور آپ نے شوٹ نہیں کیا یہ نہیں گرے گا. سو یہاں پہ سر ان کی اصل آتی ہے اسکل. یس, ہی واز لکی دیٹ ہی گاٹ دیز ٹارگیٹس لائنگ ان فرنٹ, بٹ اف ہی واز ناٹ اے اسکلفل اینڈ ہی ہیڈ ناٹ پلانڈ اٹ. 800 ناٹ کی اسپیڈ ہے, 700 ناٹ کی اسپیڈ ہے, اس اسپیڈ پہ کنٹرول کر کے اس کے اوپر اسٹڈی رکھنا از اے اسکل تھنگ. اٹ ڈزنٹ ہیپن. میرے جیسے پائلٹ تو شاید آج بھی نہ کر سکیں. تو یہ کہنا کہ لکی تھا, بالکل لکی تھا. یہ کہنا کہ اپرچونٹی ملی, بالکل اپرچونٹی ملی. بٹ یہ کہنا کہ یہ بائی چانس ہو گیا, دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. اچھا, میرا ایک سوال یہ ہے کہ جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دی انڈین ایئر فورس ڈینائز لوزنگ 5 aircrafts دیٹ ڈے آن 7th September. کچھ پاکستانی بھی ایسے ہیں, آئی بلیو ایئر کوموڈور شاید سجاد حیدر نے کہا تھا, آئی ایم ناٹ شیور, کوئی دیٹ ڈسپیوٹ دس ہیپننگ. انڈین سائڈ آف دا بارڈر پہ ڈسپیوٹ تو چلو کچھ حد تک مجھے سمجھ آئی, لوکلی ایک تو کیوں ڈسپیوٹ ہو. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جنگ میں کیسے بندہ پروو کرتا ہے کہ کچھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, رائٹ؟ یہ تو مطلب فار می آپ کا ویلڈ کوسچن ہے. دیکھیں جو پہلی بات ہے نا ڈینائل, میں اگین میں اجازت لوں گا آپ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری سناؤں پلیز. جو ایم عالم صاحب نے ایک پہلا جہاز تو اس سے پہلے مار چکے تھے. یہ جو دوسرا جہاز یا اس دن کا پہلا جہاز تھا وہ کرت یا اس طرح کا کاکڑ اس طرح کا نام تھا. وہ اس نے ایجیکٹ کیا. یہ بات کی اسٹوری, جب اس نے ایجیکٹ کیا تو وہ چناب کے پاس ایک گاؤں میں گرا, اور انٹرسٹنگلی اس نے جا کے, ہمیں بریف کیا جاتا ہے, اس نے کیا کیا, اپنے جو بیجز اور یہ میپ اور یہ سارے پھینک کے آبادی کے قریب گرا. تو لوگ آ گئے, اس نے کہا جی میں پاکستانی پائلٹ ہوں. وہ سادہ لوگ تھے, انہوں نے مان لیا. ابھی نندن کی طرح اس کو بھی شاید چائے پینے کا شوق تھا, اس نے گرم چائے مانگی ان سے, اس کو گرم چائے پلائی گئی. تو گرم چائے پی کے اس نے کہا مجھے گھوڑا دو تاکہ میں بس پہ بیٹھ کے گھوڑے سے میں بس اسٹاپ پہ جاؤں, وہاں سے بس لوں اور سرگودا بیس پہ چلے جاؤں. وہاں پہ یہ تاریخ کا واقعہ ہے اور یہ انڈینس کو بھی بتایا گیا. امداد حسین نام کا ایک آدمی تھا گاؤں میں, اس نے آ کے کہا کہ یار یہ مجھے کور آل تھوڑا سا آکورڈ لگ رہا ہے. اس نے جب غور سے دیکھا تو میڈ ان انڈیا اس کو کہیں پہ نظر آ گیا. سو فرسٹ کنفرم, اور وہ POW بنے, بعد میں ان کو حوالے کر دیا گیا. تو یہ تو پہلی کل تو POW مطلب پرزنر آف وار. پرزنر آف وار, ٹھیک. یہ وہ تھے جو پروکسیمیٹی فیوز جن کو لگا میسائل. اس کے بعد جو اگلے 2 تھے ان کی تو ڈیڈ باڈیز اٹھائیں گے وہیں سے, ریکیج میں ملے. جو کنٹروورسی آتی ہے وہ اگلی آتی ہے 2 اگلے جہازوں پہ. اچھا, یہ ہمارے ایئر کموڈور کیسر توفیل نے اس پہ بڑا ریسرچ کی اور بڑا کام کیا. یہ 2 جہاز انڈین ایکسیپٹ کرتے ہیں دیٹ دے ور ڈیمیجڈ, اینڈ ڈیمیج ٹو دا سینس دیٹ دے ور ریٹن آف. دے ور ایبل ٹو کراس دا بارڈر. بیکاز اب میں آپ کا اس کے ساتھ ہی دوسرے سوال پہ آتا ہوں. 2 طرح سے کنفرمیشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی جو اس زمانے میں فلم ہم ریکارڈ کرتے تھے, کیمراز ہوتے تھے. سو وہ کیمراز کے اندر آپ کو وہ آ جاتا, اور آپ نے یہ دیکھی ہوگی کہ وہ کیمراز کی جو فلم ہے وہ ویڈیو کی صورت بن کے ہر 6 سپٹمبر کو 7 سپٹمبر کو دکھائی جاتی رہی. جو دوسرا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریکیج. تو یہ 3 جہازوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کنفرم ریکیج بھی ہو رہی. جو 2 جہاز ہیں جن کے اوپر کنٹروورسی ایز سچ کہی جاتی ہے, وہ انڈینز نے یہ تسلیم کیا. ایک جہاز پہ انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر تو جی انجن فلیم آؤٹ ہوا تھا, جبکہ ایک اور انہی کے پائلٹ نے ایئر کموڈور کیسر کو یہ بتایا
کہ نہیں سر, I was part of that formation, it was not engine failure, I saw it busting up. تو انجن فیلئر پہ بسٹ اپ جہاز نہیں ہوتے. تو سر کنٹروورسیز اس لحاظ سے آپ پروو کرتے ہیں کہ ریکیج, مووی اینڈ دین کنفرمیشن فرام دی اینمی سائڈ. سو یہ تھی جس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ ایم ایم عالم صاحب, اچھا ایم ایم عالم صاحب نے اس کو فوراً اناؤنس کیا اسی وقت. ظاہر ہے ریڈیو پہ اور ہم کمیونیکیشن میں تو تھے, اینڈ there was a top guy who was also seeing this. So اس طرح سے سر کنٹروورسی کو نگیٹ بھی کیا گیا اور اس کو اینمی نے اکنالج بھی کیا. سو رائٹ دیر اینڈ دین 3 aircraft was confirmed. The 2 were battle damage جس کو ہم کہتے ہیں, and they were kind of written off while they were able to cross the other side. اچھا سر, اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ 7 سپٹمبر ہو گیا, اب 71 میں ایک اور جنگ ہوتی ہے, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ٹوٹ جاتا ہے. جتنی مجھے پتہ ہے, ان کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ایم ایم عالم واز اے پارٹ آف ایسٹ پاکستان سے ان کی فیملی بلانگ کرتی تھی. اس جنگ میں کیا انہوں نے حصہ لیا, اور کیا انہیں, اگر میں فار ایگزامپل ایسٹ پاکستان سے ہوتا تو ایک ہمدردی تو ہوتی وتھ مائی اون پیپل, تو کیا وہ کبھی ان کے لیے ایشو ہوا اس ٹائم یا بعد میں, اور کیا 71 کی جنگ میں انہوں نے پارٹیک کیا تھا؟ خوش قسمتی سے میں ایم ایم عالم صاحب سے آخری ان کی رحلت سے 1 سال یا 2 سال پہلے میری ان سے ملاقات, پھر اچھی ان کی فیملی کے ساتھ میرا ابھی بھی الحمدللہ رابطہ ہے. اینڈ دے آر آل سیٹلڈ, most of them are settled abroad. However, his close sisters are here, the real sisters. آپ کو پتہ ہے 11 یا 13 siblings تھے ان کے, بہت بڑی فیملی تھی, جس کی خاطر میں ضمناً بات کرتا ہوں کہ عالم صاحب نے شادی بھی نہیں کی ساری عمر, اور میں چونکہ اس کا پرسنل پریوی ہوں, مجھے انہوں نے, میں خوش قسمت تھا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یو ہیو ٹو لک آفٹر مائی فیملی فرام مائی ریسورسز, ناٹ فرام اینی ویئر ایلس. وہ اگر ہم بعد میں بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا. ہی واز اے ڈائی ہارٹ پاکستانی, ہز فیملی واز اے ڈائی ہارٹ پاکستانی. ان کا شاید گرینڈ, ان کا بھتیجا یا بھتیجے کا, وہ ابھی بھی پاکستان آتے ہیں اور لیکچرز دیتے ہیں. 71 میں ہی واز ویری مچ ان پارٹ آف پاکستان ایئر فورس. اچھا ہوتا یہ سر کہ آپ ایک ایج تک اور ایک رینک تک ایکٹیو فلائر ہوتے ہیں, جیسے ہم تھے. سو ہمارے زمانے میں تھوڑا سا آگے تک آ جاتے تھے. جب یہ لوگ تھے تو اگر آپ یاد کریں تو ایئر مارشل اسر خان اور ایئر مارشل نور خان نے 40 سال کی عمر تک یہ کمانڈے کر کے ہیرو بن چکے تھے. اور ہم آج چونکہ وقت کا تقاضا ہے, ویپن سسٹم ایسے آ گئے ہیں, نمبرز بڑھ گئے, ہم 40 سال پہ اسکواڈ کمانڈر بھی نہیں بنتے. تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ ایم ایم عالم صاحب اپنے کیریئر کے اس حصے میں چلے گئے. دوسرا, آپ کو یاد ہے کہ متی اللہ والا کیس ہوا تھا جس میں راشد منہاس شہید ہوئے اور نشان حیدر پایا. سو ایک کنٹروورسی تھی کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے. 1 سیکنڈ, مسرور بیس پہ بھی کچھ ایسے عناصر پائے گئے جس میں یہ بات سنی گئی, اور اس کی کہ ایسٹ پاکستان کے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا کہ افیلیشن تو ہوتی, لیکن یہ کہنا کہ وہ غدار تھے یا نہیں غدار تھے, یہ ایسی کوئی بات نہیں. سو ان موقعوں پہ ایک پالیسی بنتی ہے, اور وہ پالیسی اوور آل پالیسی ہوتی ہے. اٹ از ناٹ ڈیفائنڈ ٹو ارشد اور شایان. سو دیٹ واز اے پالیسی ویئر اٹ واز اسٹیٹڈ that all those who have hailed from East Pakistan, they will continue to serve Pakistan Air Force. However, they may not be detailed for operational missions. So that was the reason. اب اس کو آپ کیا رنگ دیتے ہیں, I think the Air Force or the armed forces have justification and very much right to pass this kind of policy. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے بات کی شروع میں ٹاپ گن میوریک, تو جب میں بچہ تھا میں نے ٹاپ گن 1 دیکھی, اس میں بھی وہ, ابھی بھی آپ بچے ہی ہو گئے. ہاں چلیے پتہ نہیں اب اگر بچہ ہوں یا نہیں ہوں, لیکن اس زمانے میں تو وہ یہی دکھاتے ہیں کہ اس نے 2-3 جہاز گرائے تھے, 5 نہیں لیکن 2-3 گراتا ہے, اور میوریک کہلاتا ہے اور ایک ایبسلوٹ ہیرو ہوتا ہے. پھر 10-20 سال بعد ایک فلم آئی ٹاپ گن 2, جس میں وہ دکھاتے ہیں کریزلی انف کہ میوریک نے ناشادی کی. چلو اوبیسلی وہ ریلیجیس ہمارے میوریک کی طرح نہیں تھا, لیکن بہت ساری اور چیزیں انہوں نے دکھائیں. مثال کے طور پہ کہ ٹاپ گن میں دی فکشنل کیریکٹر میوریک از انیبل ٹو اچیو the rank that perhaps one would have expected in the
فرسٹ فلم. ایس پائلٹس اور جو ایس پائلٹس ہوتے ہیں ان کو یوزلی وہ پھر رینک بھی ملتی ہے یا پھر اچھا. سو ایم ایم عالم صاحب کو اس لیول آف رینک تو ایئر فورس میں نہیں ملی. اس کی کوئی پرٹیکولر وجوہات ہے؟ کیا وہ ایک بہتر فائٹر تھے اور ایک ناٹ سو گڈ ایڈمنسٹریٹر تھے؟ کیا یہاں پہ پالیٹکس کا مسئلے مسائل ہوئے تھے؟ کیوں ایسا ہے کہ ایک اتنا سیلیبریٹڈ ہیرو ایئر چیف نہیں بنا, ایئر مارشل نہیں بنا, ایک بڑی پوزیشن پہ نہیں آیا؟ شاید اس میں بڑی سمجھنے کی بات ہے. پہلی بات, اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں دیٹ ہی واز اے ہیرو, اور ناٹ ہیرو فرام آور سائڈ. اٹ واز ڈکلیئرڈ, ایکسیپٹیڈ اینڈ ورلڈ اوور ان ورلڈ آف ایویشن ہی از کنسیڈر ایز این ایس پائلٹ, کیونکہ جتنے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں انہوں نے شوٹ کیے پہلے مثال نہیں ہے اور نہ ابھی بھی ہے. سو ان کی پروفیشنل ابیلٹیز پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس کے بعد ان کی جو اسائنمنٹس رہی ہیں اس میں معراج کی انڈکشن میں وہ شامل رہے. معراج ایئر کرافٹ کے پہلے اسکواڈرن کمانڈر وہ ڈکلیئر ہوئے. پھر ہماری ایئر فورس کے اندر جو کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آپریشنز اور پلانس کی. سو ہی واز پارٹ آف پلانس ٹیم, جو کہ پوری ایئر فورس کو پلان کرتے ہیں, ناٹ اونلی فرام ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ بٹ مور سو آن ٹو دی آپریشنل ایسپیکٹ, کہ جنگ کیسی لڑی جائے گی, جنگ کے لیے کیسے تیاری ہوگی. اگر آج ہم کوئی اچیو کرتے ہیں تو اٹ از ناٹ کہ آن دیٹ ڈے, وہ تو پرفارمنس آن دیٹ ڈے جیسے ون ڈے کا بیٹسمین, لیکن اس کے پیچھے ایک پراپر ہسٹری ہے اور اس کے اوپر ایک متھ ہے, ایک آئیڈیا ہے. تو پلانس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری پلاننگ کرتے ہیں. اس پلان کے تحت آپ کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے, آپ کی انڈکشن ہوتی ہے, آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کے سلیبائی بنتے ہیں, اور آپ کے جو آپریشنل اسکواڈز ہوتے ہیں ان کے اندر ٹریننگ کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. سو ایم ایم عالم صاحب کو ان سارے پلانس کا ہی واز باس آف دا پلانس. سو دیٹ مینس کہ ان کی جو پروفیشنل ایبلٹی تھی اس کے اوپر ان کو ملتا رہا. اچھا, اب جس زمانے کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں, اس زمانے میں ایئر مارشل واز دا چیف, یعنی 3 اسٹار ہوتے تھے جو چیف ہوتے تھے, اور ہارڈلی کوئی 1-2 2 اسٹار ہوتے تھے. انفیکٹ ایئر کموڈور واز اے بگ رینک. ایئر کموڈور 1 اسٹار جنرل جو ہوتے تھے ہمارے, وہ بہت بڑا رینک ہوتے تھے. اور شاید میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو بہت آگے تک آ کے 71 کے بعد آ کے کوئی 2 اسٹار بننا شروع ہوئے, ورنہ ایک آدھ ہی ہوتا تھا. تو ایم ایم عالم صاحب واز گیون 1 اسٹار رینک. جہاں تک آپ نے ایک یہ بات کی, میں بالکل بلا خوف اس کے کہہ رہا ہوں, کوئی پالیٹکس نہیں تھی. ہوتا کیا ہے, میں اور آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں پروفیشنلی بہت ماٹھا ہوں, آپ ماشاء اللہ پروفیشنلی بہت اچھے ہیں, بٹ ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی, میں آپ کا باس ہوں اور آپ میرے سبارڈینیٹ ہو, میری اور آپ کی وہ فریکوینسی نہ بن رہی ہو. پروفیشنل ایبلٹیز یا جو کامبیٹ ایکٹیو ایبلٹیز ہوتی ہیں اس کا ایک رخ ہے. دین ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ایگزیکیوٹ اینڈ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو بی مائی ٹیم ممبر, دیٹ از پرابلی اے سیکنڈ ایسپیکٹ. سو یہ ضرور ہو سکتا ہے, اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ اور آپ کے درمیان وہ ہم آہنگی نہ ہو رہی ہو. آپ تو یہ لیڈر کا پریروگیٹو ہے دیٹ وچ آر دا پیپل اور ہو آر دا پیپل whom he is going to take them along, or who are the people who is going to say okay now at this time. So there are many such very very competent people in Pakistan Air Force, in Indian Air Force, in USAF, and دیکھو مووی میں بھی وہ آ گیا, حالانکہ ہالی ووڈ فیکٹر اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا, یہ ایز اے ایشو آپ نے ان کو ایک لمٹ پہ لائے, ان کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھایا. اب دیکھیں میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی ایئر چیف بن جاتا, بٹ میرے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی یا میں اس قابل نہیں تھا. پھر یہ ایک ڈیسٹنی بھی ہوتی, ایک اللہ, ہم کہیں یا نہ, اٹ از اے ڈیسٹنی, ایک ہما ہے جس نے آ کے بیٹھنا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ ٹوٹلی کنٹروورسی تھی, یہ غلط ہے. الحمدللہ ہی میڈ اٹ ٹو ایئر کموڈور اینڈ ہی وینٹ ایز این ویری امپورٹنٹ اسائنمنٹ. لیکن وہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ ایک مرد مومن تھے اور حق اور سچ بات کہنے سے جھجکتے. آئی ہوپ نہیں بالکل. میں آپ سے ایک آخری پوائنٹ ان کی لائف کا پوچھوں گا, اینڈ دین آئی موو آن ٹو اے براڈر کانورسیشن آف ہیروز. لیکن جو آخری میرا سوال ہے, اصل میں آپ نے ابھی بات کی اور مجھے کافی اچھی لگی کہ آپ نے بتایا کہ ڈیورنگ ان کی جو آخری فیو ایئرس تھے آپ ان سے کافی کلوز ہوئے, آپ ان کی فیملی سے کلوز ہوئے. اب یہ جو پارٹ ہے نا, اس میں بہت لوگ جو نئے سیئرز ہیں آپ کے بوتھ سائڈس آف دا بارڈر, ایک کانورسیشن بہت چلی رہتی ہے کہ جی وہ بہت خوش نہیں تھے اپنے آخری مومنٹس میں. اب یہ بات تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے ایک
پوچھوں کہ آپ نے سننا کیا ہے, یہ تو آپ نے دیکھا ہے. جی کہتے ہیں کہ وہ ماسک سے میس تک الاؤڈ تھے اور بس وہ مسجد جاتے تھے اور میس جاتے تھے, اور ان کو زیادہ فریڈم ٹو ٹاک نہیں مل رہی تھی کیونکہ ان کے اوپینینس لوگوں کو پسند نہیں تھے. آپ نے ان کے ساتھ وہ آخری وقت گزارے, کیا ان کو وہ کیا خوش تھے اپنی زندگی سے, کیا وہ ان کو جو ان کے حق تھے پینشنز ایکسیٹرا, جو آپ نے ابھی بتایا کہ آپ ان کی فیملی کو آگے آپ کی رسپانسبلٹی دی ان نے کہ آپ ان کو مینیج کریں گے, کیا ان کو وہ ساری چیزیں ملی تھیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں نا کنٹروورسیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے, جو گڈ ڈیڈز ہوتی ہیں ان کو نگیٹ کر دیا جاتا ہے یا ان کو چھپا دیا جاتا ہے. میں بڑا خوش قسمت تھا, میں الحمدللہ اس وقت شور کوٹ رفیقی بیس ہے ہمارا, اس کا کمانڈر تھا. فجر کے وقت جو بیس کمانڈر آج کل کے نا وہ بڑی مشکل زندگی میں گزارتے ہیں. کبھی آپ کو ہمارے تھوڑے سے شاید بہتر تھے, آپ تو بہت ہی بیچارے سیکیورٹی ایشوز ہیں, آپریشنل ایشوز ہیں, تو آپ کی زندگی جو ہے بیس کمانڈر بڑی ٹف ہوتی. آپ ہر وقت فون پہ ہوتے ہیں اور 2-3 فون ہوتے ہیں جو کہ یو ہیو ٹو. تو میں صبح فجر کے وقت, اللہ نے توفیق دیا, میری بیگم کو اللہ خوش رکھے, وہ مجھے فجر پہ ضرور اٹھاتی ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک کال آتی ہے, جو بیس کمانڈر فون ضرور اٹھاتے ہیں جہاں سے بھی آ رہا ہوں, تو ان نون نمبر تھا, میں نے اٹھا لیا. انہوں نے کہا بیٹا میں عالم بول رہا ہوں. اچھا, میرے لیے بالکل سرپرائز تھا. عالم, اب میری آج تک ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی, نہ کبھی. ہاں ایک ایم عالم, کیا بات ہے, ہیرو, اور آپ کے ذہن میں عالم. میں نے کہا سر سوری آئی کونٹ پلیس یو, ایم عالم بول رہا ہوں. تو میرے نیند بھی اڑ گئی, سب کچھ اڑ گیا. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں سر, میں نے کہا اٹ از این آنر فار می دیٹ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو. نہیں بیٹا بات تو تم جاگے ہو؟ میں نے کہا جی سر الحمدللہ میں جاگا. اچھا بیٹا میری ادھر ایک زمین ہے, اس کا ایک ایشو وہ دیکھ لینا. یہ بات کر کے فون بند کر. اب آپ سوچیں کہ میرے لیے ایک ایم عالم کا فون آ جانا اور مجھے ایک کام کہہ دینا, مجھے نیند ہی نہ آئے. میں اٹھا تیار وار ہو کے, میں نے پتہ کرایا کہاں زمین ہے. پتہ چلا شور کوٹ کے پاس گڑھ مہاراجہ میں. اس زمانے میں جب آپ کوئی ایسا ویلر کا ایکٹ کرتے تھے تو حکومت پاکستان آپ کو زمین دیتی تھی جو قابل کاشت ہوتی تھی. تو گڑھ مہاراجہ کے پاس ان کو ستارہ جرت باہر ملا تھا. ستارہ جرت ایک ملنا بھی بہت بڑی بات ہے, تو ان کو ڈبل ایس جے ملا تھا, اسی وار میں ملا تھا, بیکاز اس کے بعد بھی ان کی ایک قل تھی. میں نے پتہ کرایا تو ان کا ایک مزارہ تھا, وہ اس کے پاس تھی. میں نے اس کو بلا لیا. بیس کمانڈر ہوتے ہی بڑی بلا چیز ہوتی ہے اس علاقے کی. میں نے ان کو بلایا. انہوں نے مجھے بتایا کہ سر مربے ہیں, پانی کا ایشو ہے, بجلی کا ایشو ہے, باردانے کا ایشو ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کسی. انہوں نے کہا سر منع کیا ہوا. عالم صاحب نے کہا بس کرتے رہو. اب میں یہاں پہ ایک اور مرد قلندر کی بات کروں گا. ڈپٹی کمشنر جھنگ تھے شاہد صاحب. میں نے ان کو کال کر دی. میں نے کہا شاہد صاحب ایک ایشو ہے. انہوں نے کہا سر حکم کریں. میں نے کہا یار اس طرح ایم عالم صاحب کی زمین ہے, اس پہ یہ ایشوز ہیں. انہوں نے کہا سر آپ بتائے نہیں آپ. میں نے کہا یار مجھے بھی ابھی پتہ ہے. اس نے کہا آپ کا یہ ایشو ہی نہیں, یہ میرا ایشو. وہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہیرو جو بنتے ہیں یا جو ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سر انہوں نے جو بھی کیا, انہوں نے وہ ایسا کام کر کے دیا کہ پکا مرد قلندر درویش آدمی ایم عالم, کہ وہ 25 سال 20 سال سے ان کے 2 مربع یا 3 مربع زمین تھی. اس وقت سے آج تک انہوں نے اپنے نام پہ نہیں کی ہوئی تھی. اب میں شارٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں وہ کرتے کیا تھے. وہ جو مزارع تھا وہ آل ان آل تھا. وہ اس سے جو کمائی کرتا تھا اپنا حصہ رکھتا تھا, ان کو پیسے بھیجتا تھا. انہوں نے جو مجھے بعد میں اپنے جتنے بہن بھائی تھے ان کو وہ بھیجتے تھے, اور باقی پیسے صرف کتابوں پہ آتے تھے. اور ایئر فورس ان کو لک آفٹر کرتی تھی. ان کو ایک ہم نے کمپلیکس بنا کے دیا ہوا تھا. پہلے پنڈی میں تھا ایک کمپلیکس جو ایئر فورس سے بنا کے دیا تھا, 2 کمروں کا ایک سویٹ تھا, سارا ایک سیٹ اپ تھا. پھر یہی کام جب انہوں نے خواہش ظاہر کی کراچی جانے کی تو وہی ادھر بنایا گیا. سو یہاں میرا ان کے ساتھ رابطہ شروع ہوتا ہے. پھر ایک دن ان کی مجھے پھر کال آئی. اگین میں بڑا اللہ سے ڈر کے خوش قسمت تھا. انہوں نے کہا بیٹا یہ بڑا ٹائم لے رہا ہے, تم اس طرح کرو اس زمین کو اپنے نام کروا لو. ہاں جب اپنے نام کرواؤ, یہ میری بہن ہے, یہ ذرا کمزور ہے, یہ بہتر ہے, یہ بھائی ہے, یہ ان کو یہ حصے دے دینا. میں نے کہا سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ. دوسرا میں نے کہا کہ سر آپ کا یہ کام ہو جائے گا. شاہد صاحب, پھر وہ شاہد صاحب نے کمال کا کام کیا. کراچی پوری ٹیم لے کے گئے, پٹواری, گرداور, رجسٹر, ویڈیو شیڈیو, لیگل طریقے سے ان کے نام. سو یہاں میں نے ان کو دیکھا کہ اپنے بہن بھائیوں کا جو ان کے دل میں درد تھا,
اور وہ بعد میں بھی جب آخر میں ان کی ساری زمین جب ان کی رحلت کے بعد ڈسٹریبیوٹ ہوئی تو ایک ایک بہن ایک ایک بھائی کو اور اس مزارے کو بھی اس کا بھی حصہ دیا گیا. اب آتے ہیں جو آپ نے بات پوچھی ایئر فورس. دیکھیں میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا, بدقسمتی ہماری ہم سب کی یہ ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو بہت اجاگر کر. کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ ان پہ ریسٹرکشن تھی کہ یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا. ہی واز ویری سک ان ہز لاسٹ ڈیز. یا وہ فیصل کے ہاسپٹل میں ہوتے تھے یا شفا ہاسپٹل میں تھے یا اپنے کمرے میں تھے. تو ان کی موومنٹ اپنے طور پہ بہت ریسٹرکٹ, اور یہ مجھے انہوں نے خود بتایا. اور یہ تو نہیں میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ پہ کوئی ریسٹرکشن ہے, ظاہر میں لیکن ایئر فورس نے ان کو بالکل لک آفٹر کیا, ان کو ہر چیز مہیا کی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شاہد صاحب نے جب ان کی زمین کے نام ٹرانسفر کر دی تو آخر میں آج میں ڈاکٹر شاہینہ ان کی سسٹر تھیں جو یہاں پہ, اور ان کے جو میاں تھے محمود صاحب, ان کو انہوں نے بنایا. پروفیسر صاحب تھے, ان کی فیملی بہت پڑھی لکھی تھی ماشاء اللہ. they all sisters except one odd, they were masters, PhDs and blah blah, world level کے فزیشین ہیں اور فزکس کے بھی چیمپئنس تھے. ان سب کو پورا حصہ ایئر فورس کی نگرانی میں دیا گیا, ورنہ اگر ایئر فورس سپروائز پیٹرنائز نہ کرتی تو کوئی بھی نہیں تھا. ان ساروں کو ہاں مسئلہ کیا ہوتا, آپ کے وراثت کے رول اس قدر سخت ہیں کہ اگر کوئی باہر ہے تو اس کے کاپی آنی, اس کی اٹیسٹیشن ہونی, اس کے سفارت خانے سے سو یہ وہ چیزیں تھیں جس کو اجاگر اس طرح کیا گیا کہ شاید ڈیفیکلٹیز آ رہی, ورنہ الحمدللہ اٹ واز لکڈ آفٹر. میں چونکہ پرسنل پریوی ہوں, آج بھی ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں. دے ہیو ڈسپوزڈ آف ایوری تھنگ اینڈ دے آر ماشاء اللہ سیٹلڈ. آج ایئر فورس کی جو ریٹائرڈ ہمارے سینئر آفیسرس کی ایسوسیشن ہے, جس کو ہم کہتے ہیں راشد میموریل ویلفیئر آرگنائزیشن, آپ گوگل کر کے دیکھیں. ایک راشد آباد ہے جو کہ ایک ماڈل ولیج ہے فار دا نیڈی پیپل. اس کے اندر ہاسپٹل ہیں, اس کے اندر بورڈنگ اسکول ہیں, اس کے اندر کیڈ کالج ہیں, اس کے اندر ہنر کا ہے, اس کے اندر ڈیف اینڈ ڈمب کا سیٹ اپ ہے. اس کا ریپلیکا جو دوسرا بن رہا ہے ثوابی میں, اس کا نام ایئر فورس نے, ان کی فیملی نے نہیں, ایئر فورس نے رکھا ہے عالم آباد, اور وہ ایم عالم کے نام پہ. اس میں اس وقت اگر آپ گوگل کریں عالم آباد کو, اور یہ ایک ثوابی جیسے چھوٹا لاہور, بہت ہی چھوٹی تحصیل ہے, اس میں اسکول بن چکا ہے, ہاسپٹل بن چکا ہے, آرفنیج ہاؤس بن چکا ہے, کمیونٹی سینٹر بن چکا ہے, مسجد بن چکی ہے, اور اب ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بورڈنگ اسکول بنا رہے ہیں. سو ان کا نام, ان کی لیگیسی ایئر فورس ہی زندہ رکھے ہوئے الحمدللہ. میں آپ سے آخری سوال پوچھتا ہوں, دس از اے سلائٹلی براڈر ٹاپک. مسئلہ یہ آ جاتا ہے نا کہ چلیں دیکھیں اگین کانٹیکسٹ دینے کے لیے, کرنٹ آرم فورسز کی کیا ریپوٹیشن ہے یا کیا مسئلے مسائل ہے, اس میں بہت ساری ڈبیٹ ہے, لیکن وہ نہیں ڈبیٹ. ادھر تو دیر از ایکشنز دیٹ نیڈ ٹو چینج ادر تھنگز, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اصل ڈبیٹ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہیروز کی ڈبیٹ. پاکستان ایئر فورس ہر سال 6 سپٹمبر کو 14 اگست کو کچھ گانے نکالتی ہے, کچھ قومی نغمے نکالتی ہے. مجھے کبھی ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں ان نے آپ کو شاید جگایا ایک قوم کے, اب زمانہ بدل گیا ہے, یوٹیوب آ گیا ہے, ٹک ٹاک آ گیا ہے, نیٹ فلکس آ گیا ہے, چیزیں بدل گئی ہیں. ہمیں چاہیے ہیرو مجھ جیسے اور مجھ سے ینگر لاٹ کو. انفارچونیٹلی ٹو مائی نالج آپ اسکواڈرن میں تھے راشد مناز کے ساتھ بھی ایز ویل. میں اس اسکواڈرن کو میں نے کمانڈ کیا جس میں راشد مناز شہید تھے. 2 اسکواڈ. امیزنگ. تو دیز آر 2 آف دی بگیسٹ ہیروز. کبھی آپ کو واپس بلائیں گے فار دیٹ اسٹوری ایز ویل. لیکن میرا کوشچن یہ ہے نا کہ دیز آر ہیروز, ٹھیک ہے, اور جس طریقے سے اکراس دا بارڈر ہیروز کو چڑھایا جا رہا ہے, اور ٹو بی آنیسٹ دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہالی ووڈ میں جس طرح کیا جاتا ہے, چائنا میں جس طرح کیا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم یہ فلمیں, یہ ڈرامے, یہ وائی ہیو آئی نیور سین دی ایم عالم مووی, وائی ہیو آئی نیور سین دی راشد مناز مووی, وائی ہیو آئی نیور ہرڈ آف دیز تھنگز جو اتنی انکریڈیبل ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ میری رسپانسبلٹی ہے اگر میں میڈیا میں کام کرتا ہوں, لیکن جہاں ہم بنا رہے ہیں اتنے گانے اور فلمیں اور باقی ساری چیزیں, وہاں کیوں ایسے بندے پہ آج تک ہم نے کام زیادہ نہیں کیا؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ نے اپنا قصور تسلیم کر لیا, مجھے بڑی خوشی ہے, میرا کام آسان ہو گیا. آپ جس مرضی کنٹروورسی میں چلے جائیں, یہ
ایک پروفیشنل آرگنائزیشن کا کام نہیں ہے موویز بنانا. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ دنیا کا اصول ہے کہ پانی اپنا راستہ بناتا ہے جہاں اسے جگہ ملتی. آپ اگر مجھے جگہ دیں گے تو میں اپنی جگہ بناؤں گا. جب میں یہ دیکھتا ہوں, میں آپ بات کر رہے تھے کہ جب ہم بچپن میں تھے تو ہم نے بالی ووڈ کی ہالی ووڈ کی موویز دیکھی, ویئر ایگلز ڈیئر, ایگلز ہیو لینڈڈ, تو اس طرح کی جو موویز تھیں اس نے ہمیں موٹیویٹ کر کے لائے. اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان میں کوئی ایسی سوائے ایک یا دو فلموں کے جو ایک طارق عزیز کی تھی اور ایک کوئی شادی اس طرح کی, ہماری انڈسٹری نے ہمارے لیے کیا کیا. گانے بنائے اور ایک ٹرینڈ آ گیا گانوں کا, ملی نغموں کا ٹرینڈ آیا. ٹھیک, پاکستان ایئر فورس خاص طور پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہم وی آر نیور ایسوسیٹیڈ ود ادر ایسپیکٹس ادر دین فوکسنگ آن آر پروفیشنل لائفس. سو جب ہم اپنی پروفیشنل لائف میں رہے, سو دیکھیں ہم نے تو وہی دیکھنا ہے جو, تو میرے جو ریسورسز تھے اس ریسورسز کی بیس پہ میں نے ایک اپنا میڈیا ہاؤس بنایا, اور میرا بجٹ بھی اتنا ہے کہ میرا ایویشن از اے ویری 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 ایکسپینسو بزنس. اٹس ناٹ کہ آپ ملین دے دیا ہے, تو بلینز آف ڈالرز میں آپ کو ایکسپینڈ کرنا پڑتا ہے. آپ آج دیکھیں کہ قطر کے پاس دنیا کا کوئی جہاز, اتنا سا ملک ہے, شاید اتنے جہاز ہیں ان کے پاس کہ اگر وہ سارے جہازوں کو ٹیکسی کروانا شروع کر دے تو رن وے نہیں ان کے پاس. بٹ دے آر اسپینڈنگ بلینز آف ڈالر. دیٹ اسپیکس والیومز آف دی ڈومیننس آف ایئر پاور. امریکہ کو دیکھ لیں, رشیا کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں. بالکل. سو میرے پاس بجٹ ہی اتنا لمیٹڈ ہے کہ ایک ہوتا ہے ایکوائر کرنا, دوسرا ہوتا ہے مینٹین کرنا. تو بیٹا یہ جو مینٹین کرنا ہے ایویشن کو, دیٹ از آلسو اے بگ ٹاسک. سو میرے پاس جتنے ریسورسز ہیں میں نے اس ریسورسز کے اندر رہ کے سیکنڈ میں اپنے ریسورسز کو تو استعمال کر ہی رہا ہوں. سیکنڈ میرا چونکہ اورینٹیشن نہیں ہے موویز بنانے کے لیے, سو ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے 2-3 موویز کو اسپانسر کیا, بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ جو بالی ووڈ کا اسٹینڈرڈ ہے, جو ہالی ووڈ کا اسٹینڈرڈ ہے, اب آپ کو برا تو لگے گا ہے, تو آپ کا وہ لیول نہیں ہے. یہ آپ کا کام تھا. عالم میرا ہیرو نہیں ہے, رفیقی شہید میرا ہیرو نہیں ہے, راشد منہاس میرا ہیرو نہیں ہے. میجر عزیز بھٹی شہید کے بارے میں کہتے ہیں, میں ان کے بہت سینئر کورسمیٹ سے ملا, بائی دی وے الحمدللہ ہی واز آلسو فرام دی ایئر فورس اینڈ ہی وینٹ ٹو. وہ کہنے لگے کہ میں نے جب اکیڈمی جوائن کی تو میں نے کہا میں نے سوڑ لے کے آنی ہے. کہتے جب میں نے میجر عزیز بھٹی شہید کو دیکھا تو میں نے کہا نمبر 1 پوزیشن تو بھول جاؤ. میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ, انہوں نے کہا پہلی پوزیشن بھول جاؤ, لیٹس ٹرائی فار دا سیکنڈ ون. تو عزیز بھٹی شہید میرا یا آرمی کا ہیرو نہیں ہے, وہ اس قوم کا ہیرو. سرور شہید اس قوم کے ہیرو تھے, کیپٹن شیردل اس قوم کے ہیرو ہیں. تو سر ذرا اپنا بھی گریبان دیکھیں, میں معافی مانگتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہیرو بنانے میں, یا آپ نے ہیروز کی کنٹروورسی کو زیادہ اجاگر کیا یا ہیرو کو اجاگر کیا. ایک بات آپ نے بات کی اکراس دا بارڈر. الحمدللہ میں الحمدللہ کہوں گا کہ میں تو انڈین موویز نہیں دیکھتا. مجھے جو بتایا گیا ہے کہ جو انڈین موویز بنی ہیں بالکل جھوٹ, فریب اور دوغلے پن پہ بنی ہیں, لیکن ان میں انہوں نے اپنے لڑکوں کو اور اپنے جو بارڈر فورسز کو جو اٹھایا ہے وہ سب فریب پہ مبنی ہے, لیکن اس کا کاؤنٹر میری انڈسٹری. تو اس کے لیے پھر کم از کم مجھے اتنی اجازت دیں, میں کوئی 2-4 گانے بنا کے آپ جیسے جو بچے ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہے, امنگ ہے, اور جو حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو دس از واٹ وی ڈو اینڈ دس از واٹ ویل کیپ ڈوئنگ. فلما شلما ساڑھے کو نہ بڑھنی نہ ساڑھے کو ہیرو نے. چلیں, آئی تھنک دیٹس اے گریٹ پلیس ٹو لیو اٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت انجوائے کی میں نے یہ کانورسیشن. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ایک تو ہم نے بڑے آرام سے کینڈیڈ جو میرے دل میں تھا میں نے آپ کو کہہ دیا. آئی ڈونٹ نو آپ کیسے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. مجھ سے آپ نے بالکل کوئی نہیں سیکھا, آپ بیٹوں کی طرح میرے. آپ سے مجھے آپ کی جو براڈر پن ہے اس کو دیکھ کے بڑا اچھا لگا. اینڈ یو vomited some questions which I was not expecting, but I hope I have justified and I have not been biased. میں بھی بالکل openly candidly جو میرے دل میں تھا اور جو میں سمجھتا ہوں صحیح وہ میں نے آپ سے شیئر کیا. مجھے عزت دینے کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.